والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحبه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث اور پڑھی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا باری تعالیٰ توفیق بخشیں، آپ کو بھی مجھے بھی سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ کئی جمعوں سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور اس کے مد مقابل دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، امت کا دشمن، نبی کا دشمن، خدائی دعویٰ کرنے والا، بغاوت اور سرکشی کرنے والا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے نجوموں نے کہا تھا فرعون کو کہ تیری قوم کبتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سبتی ہے، بنی اسرائیل ہے، اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری کرسی چھینے گا، تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا، تجھے طے ہو بالا کر دے گا، نہ تو رہے گا، نہ تیری کرسی رہے گی، نہ وجاہت رہے گی، نہ دبدبہ رہے گا، نہ دنیا کا شان شوکت رہے گا۔ تو فرعون نے اپنی پارلیمنٹ والوں سے، اس دور کے سرداروں سے، اس دور کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا اور وہ بڑا ہو گیا تو پھر تو ہماری خیر ہی نہیں ہے، مگر یہ تعین نہیں کیا کس گھر میں پیدا ہوگا۔ تو بھائیوں، اس نے اس مشورے کے ساتھ اس کے درباریوں نے، حواریوں نے، اس کے ماننے والوں نے، اس کے وزیروں نے، اس کے مشیروں نے مشورہ دیا۔ باتیں بہت ہیں، مگر جو لکھا ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ آخر بات طے یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل میں سے جو بیٹی، جو ماں، جو بہن حاملہ ہو، انٹری کی جائے۔ جب بچے جننے کا وقت آئے، اس وقت آپ کی سیکورٹی، آپ کی فورس، آپ کی ٹائیگر فورس، آپ کی بنائی ہوئی رضاکار، آپ کے پیشکار، آپ کے جلاد اس گھر میں پہنچے۔ جیسے لڑکا پیدا ہو، ماں کی گود سے چھین کر اسے وہیں ذبح کر دیں۔ کرے کون اور بھرے کون؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ طے ہوا، اسی پہ اتفاق ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے جس گھر میں بھی لڑکا ہو اس کو ذبح کر دو۔ ہو گیا کام شروع۔ یقتلون ابناءہم ونستحیی نساءہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بچوں کو ذبح کرواتا، بچی پیدا ہوتی چھوڑ دیتا۔
وہ بچی بڑیاں ہوتی نعوذ باللہ، ان سے غلط کاری، ان سے خدمات جوڑ، جھاڑو پوچھا، کیا کیا کام کرواتا، سالوں سال گزر گئے۔ جس کے لیے اس نے اتنے بچے ذبح کروائے، آخر وہ بچے کا موسم آیا، وہ وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے حفاظت کی اللہ کے حکم سے، اس کو صندوق میں ڈالا، آئے کہاں گیا بچہ، کر نہیں ہے، بہرحال فرض ہی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ موسیٰ کی اماں، جب تجھے ڈر لگے، خوف آئے، اس بچے کو دودھ پلا کے پیٹ بھر کے فقذفیہ فی التابوت، صندوق میں ڈال کر فالقیہ فی الیم، دریا میں پھینک دینا۔ اب رب کے شان ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، قدرت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ بھئی یہ جو بیان ہو رہے ہیں، 5واں جمعہ ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں، کوئی مسخری نہیں، ڈائجسٹ نہیں، کوئی کہانی نہیں، اللہ کا قرآن ہے، سچا واقعہ ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے سچ ہے۔ اللہ نے کہا میرے اوپر اعتبار کر لے، اس کو دودھ پلا لے، صندوق میں ڈال دے، دریا کے حوالے کر دے۔ اللہ میرا بچہ، اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، انا رادوہ الیک، میں گھما پھرا کے صرف ایک رات اور ایک دن، رات کو ڈال دے، صبح ہوگی ظہر تک میں گھما پھرا کے پھر تیرے گھر میں لے آؤں گا، تجھے واپس کر دوں گا اور دنیا کو دکھاؤں گا۔ قانون تو یہ تھا کہ اماں بھی ساتھ جاتی، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے، اس پہ بھی اللہ قادر ہے، مگر اللہ نے دنیا کو بتلانا تھا۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، بچہ دریا میں جا رہا ہے، فرعون کی ماسیوں نے، برتن دھونے والوں نے، نوکرانیوں نے اس صندوق کو پکڑا، پھر بی بی آسیہ کو دیا، اس کو کھولا، اس میں ایک حسین و جمیل بچہ، کسی کی سوچ بوجھ نہ آئی، کسی نے پوچھ گچھ نہ کی۔ یہ معاملہ تو دیکھو، کوئی ایسی فورس بناؤ، عدالت سے کوئی انٹری کراؤ، یہ بچہ کس کا ہے، صندوق میں کیوں ڈالا گیا، کس کا بچہ ہے، کون ڈال گیا، کہاں سے آیا۔ انسان کی ایک سوچ ہے، اللہ نے ساری تدبیریں، ساری سوچ ختم کر دی اور ان کے دماغوں پہ پردہ ڈال لیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے گئے، کہنے لگے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کیا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں ہم نے موسیٰ کی محبت ڈال دی، جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے، پالیں گے، ہمارا بچہ ہے۔ نہ وزیروں نے پوچھا، نہ مشیروں نے، نہ ججوں نے، نہ پیشکاروں نے، نہ سرداروں نے، نہ وڈیروں نے، کسی نے نہ کہا کہ بچہ کہاں سے آیا، صندوق میں کس نے ڈالا، سراغ تو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری تدبیریں خم کر دیں، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری قدرت کا نظارہ دیکھو، انا رادوہ الیک، میں واپس تجھے دوں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور ایک زمانہ آئے گا میں اسے نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، اسے موسیٰ کلیم اللہ بناؤں گا۔ بہرحال بھائیو، موسیٰ علیہ السلام پلے، فرعون دشمن ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں،
جس کی خاطر بچے ذبح ہو رہے ہیں اس کو پال رہا ہے۔ کیا اللہ کی شان ہے؟ اللہ نے کہا تکڑا ہو، تو کہتا تھا بچہ نہیں رہے گا، تیری گود میں تیرے گھر میں رکھ کے اسی بچے کو میں تیرے سے پلواؤں گا۔ شاہی کھانے، شاہی لباس، ہر بندہ اور مرد و عورت فرعون کا بیٹا ہے، بی بی ایسے کا بچہ ہے۔ سب پیار کرتے تھے، کھانا اعلیٰ، لباس اعلیٰ، سیر سپٹا اعلیٰ، بستر اور کوٹھی اعلیٰ۔ اماں کے گھر میں جا رہے ہیں، پھر فرعون کے گھر میں آ رہے ہیں۔ فرعون یہ نہیں پوچھتا بچہ ہمارا ہے، جا رہا ہے اپنی ماں کے پاس، ہمارا بچہ ہے۔ تو بھائیو اللہ کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، بندہ قتل ہو گیا موسیٰ سے چھڑوانے میں، فرعون کا بورچی۔ اسی خوف سے موسیٰ علیہ السلام مدین گئے۔ مدین شام ہے، مدین ہے، عراق ہے، وہاں 10 سال رہے۔ 10 سال شادی وہاں ہوئی، نکاح وہاں ہوا، داماد بھی بننے والا نبی، جس سے بچی لی، جس بچی سے نکاح کیا اس کے والد بھی نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ کیا رب کے شان ہے، بیٹا بھی نبی، سسر بھی نبی۔ سریکی میں کہتے ہیں جواترا بھی نبی تو سہرا بھی نبی، موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی۔ اپنی بچی نکاح میں بیاہ دی۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بکری چرائی۔ 10 سال معاہدہ پورا ہوا، مدت پوری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے، سہورے سے عرض کیا حضرت جی وعدہ پورا ہو گیا ہے، اجازت چاہیے۔ اور بیٹھی یہ تمہارا سامان ہے، یہ تیری بیوی ہے، اور یہ ہزاروں میں بھیڑ بکریاں تیری ہیں، یہ نام ہے۔ تو بہرحال راستے میں کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے رات کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نور دکھایا، پھر اس تجلی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہے عصاج، اللہ ڈنڈا ہے، کیا کرتا ہے یہ، کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ کو تو علم ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ یہ عصاج، یہ لاٹھی ہے، یہ سوٹا ہے، یہ ڈنڈا ہے، کیا کرتا ہے اس سے؟ اتوقع علیہا، تھک جاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، پھلییں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، سانپ بچھو کا دفاع کرتا ہوں، راستے میں کیڑے مکوڑے کا دفاع کرتا ہوں، اور بھی اس سے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا والقھا یا موسیٰ، اس کو پھینک دے، چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی ڈالی تو اللہ نے سانپ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، خائف ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ خیر تو ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یا اللہ سانپ ہے، پھان نکال کے بیٹھا ہے، ہل چل رہا ہے، لا تخف، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو۔ اقبل، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، اللہ کے حکم سے لاٹھی بن گئی۔ بہرحال پھر ڈلوایا، پھر پکڑایا، مانوس کیا، تاکہ اسی ڈنڈے سے کام لینا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ بھائیو سن چکے ہو تو اشارہ ہے کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے 10 سال کے بعد،
اس نے دیکھا آ گئے ہو، کہاں گئے تھے؟ تو ہمارا قاتل ہے، تو نے ہمارے نوکر کو بورچی کو مارا۔ فرمایا مارا۔ فالتا کلتی، وہ کام کیا جو کرنے کا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں نے، جان بوجھ کے نہیں کیا، چھڑانے میں مکہ لگ گیا، تیرا نوکر مر گیا، میں ڈر سے بھاگ گیا۔ اب تو کیا کرنے آیا ہے اتنے سال کے بعد؟ فرمایا تجھے سیدھا راستے بتلانے آیا ہوں، اللہ کو مان لے۔ اور کیوں کہ فرعون جو تھا نا، بندہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ اس دور میں پوری دنیا کہتی تھی ہمارا خدا ہے، عورتیں بھی، مرد بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، بے ایمان سارے کہتے تھے یہ اللہ ہے۔ تو ہم تجھے سمجھانے آئے ہیں تو اللہ نہیں ہے، ہم بھی بندے، تو بھی بندہ، کھاتا پیتا۔ اچھا میں بندہ ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو الہ نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، خالق مالک نہیں ہے؟ خالق مالک تو اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ کیا کرتا ہے تیرا اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا منہا خلقناکم، اسی اللہ نے تجھے زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ایک وقت آئے گا تیرے اوپر موت آئے گی، تو اسی قبر میں جائے گا، ومنہا تارۃ نخرجکم تارۃ اخری، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا۔ کہنے لگا یہ کس سے کہانی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ یہ نئی بات سنی ہے میں نے، مرنا اور جانا اور اٹھنا میں نہیں مانتا۔ ہے کوئی دلیل، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ فرمایا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو فرعون کے سامنے ان کی دربار لگی ہوئی تھی، وزراء شرفاء موجود تھے، سب نے دیکھا، سانپ بن گیا۔ وہ ڈر گیا کہ اس کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو لاٹھی بن گئی۔ تو کہنے لگا اپنے وزیروں سے دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، یہ 10 سال بھاگ گیا تھا، یہ جادو سیکھتا رہا اور ہمیں جادو کے ذریعے ڈراتا ہے، میری کرسی چھینتا ہے، تمہیں ملک سے بھگاتا ہے اس ڈنڈے اور سانپ کے ذریعے۔ نہ تجھے رسول مانتے ہیں، نہ تیرے بھائی کو مانتا ہوں، نہ تیرے اس معجزے کو مانتا ہوں۔ بہرحال بھائی مقابلے ہوتے رہے، تبلیغ چلتی رہی، موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور دیکھو اللہ رحیم کریم ہے، اللہ جلدی نہیں پکڑتے، اللہ بڑی مہلت دیتے ہیں۔ گناہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، اللہ کا نشا ہے، شاید یہ بن جائے، حسن حیا آ جائے، نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، توبہ طیب ہو جائے، اللہ جلدی بدلہ نہیں لیتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ ہے، خطا کا پتلا ہے، نسیان کا مادہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو شاید یہ بچے ذبح ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتا نہیں، بڑے بڑے اس نے فرعون نے بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، مگر اسے بات پلے نہ پڑی، کچھ اسے سمجھ نہ آیا، وہ جو بڑھتا گیا،
ظلم میں، زیادتی میں، شراب میں، نشے میں لکھا ہے آج کی ہماری شاہی بعد ہمارے بادشاہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ گزرے ہیں پہلے جن کے سونے کے تاج، سونے کی کرسیاں، سونے کے لوٹے، سونے کے فلس، بڑے بڑے بنگلے، سونے کی ٹوپیاں، سونے کے چمچ۔ ایسا بڑا بے حیا بندہ اسے سمجھ نہ آئی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے سمجھ جائے اور کل کو یہ نہ کہے اللہ تو نے تو مہلت نہیں دی تھی۔ تو آخری اپنی بیوی کو مروایا، اس کا چمڑا اتروایا، اس کو سزا دی بی بی آسیہ کو۔ دنیا نے دیکھا جو پچھلے جمعے سنا تھا، میخیں لگوا کے اپنی عزت کا خیال نہ کیا کہ میری محرم راز ہے، میری اہلیہ ہے، میری بیوی ہے، میری زال ہے۔ اس بیچاری کو بے دردی سے قتل کیا، شہید ہو گئی۔ فرعون جہنم کا مالک بنا، بی بی آسیہ جنت کی مالک بنی۔ ظلم وہی چل رہا تھا، کرتے کراتے باز نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اور کہا موسیٰ میری بات سن، بہت ہو گیا، تو نے بھی کسر نہیں چھوڑی فرعون کو سمجھانے میں نے بھی مہلت کا راستہ بند نہیں کیا، میں نے بڑی ڈھیل دی۔ اب آخری مارکہ ہے، توجہ طلب ہے، میری طرف دیکھیں۔ ادھا کچھ جگہ میں تسا نے دیکھا تسا تلے وجوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ بڑی مہلت دی، بڑی اس کو چھٹی دی، سالوں سال اس کو میں نے اس کے ظلم کو، اس کی بربریت کو میں دیکھتا رہا، یہ نہیں سمجھا۔ آج آخری مارکہ ہے، آخری جنگ ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ایسے کرو، فرعون کو نہیں بتلاؤ، فرعون کو بھی نہیں بتلاؤ، نہ فرعون کو، نہ اس کی قوم کو، نہ چپڑاسی کو، نہ اس کے رضاکار کو، نہ اس کے کمانڈو کو، نہ سپاہ سالار کو، نہ فورس کو، نہ ٹیگر فورس کو، نہ رینجر کو، نہ سی آئی، نہ ایف آئی، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ آپ جا کر جو اپنی قوم کے سردار ہیں، نقیب ہیں، تیری قوم میں بنی اسرائیل میں، ان کو جا کے مل اور انہیں اعتماد میں لے اور انہیں کہے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے رات کو نکلنا ہے، رات کو بستی خالی کرنی ہے، نہیں رہنا، اللہ نے کہا ہے۔ ان کو نکال کے مرد بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، جو کچھ اٹھا سکو اٹھا لو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ راتوں رات اپنے اس لشکر کو، اپنے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل پوری قوم کو لے کر بمے سرداروں کے، بمے غریبوں کے، مسکینوں کے، بچوں عورتوں سمیت مصر خالی کرنا۔ اللہ ہم جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو جب جائے گا نا، یہ جو فرعون ہیں یہ تمہارا پیچھا کرے گا، دشمن تمہارا پیچھا کرے گا۔ فرعون نکلے گا، اس کے لاؤ لشکر نکلے گا، اس کی سیکورٹی گارڈ نکلیں گے، چھوٹے بڑے مسلح ہو کر، تیروں سے، کمانوں سے، ڈھالوں سے، تلواروں سے، ڈنڈوں سے، پیدل، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ، مگر میرے موسیٰ گھبرانا نہیں۔ تو بھائیو، اب قرآن سے پوچھتے ہیں
قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بات یہ چل رہی تھی ایک قانون ہے، اور یاد رکھنا ایک قانون ہے ایک قدرت ہے۔ قانون ہے شادی ہوگی، میاں بیوی ملاپ ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، زمین کو پانی لگائیں گے، ہل لگائیں گے، موسم کا پانی لگائیں گے، موسم کا بیج ڈالیں گے، کنوں بھی لگے گا، آم بنے گا، لیمو ہے، انار ہے، کیلا ہے، شلجم ہے، توری ہے، بھنڈی ہے، سردی والے پھل، گرمی والے پھل، ایک سیزن ہے، درمیان والے، پانی بھی لگے گا، زمین پہ محنت بھی ہوگی، سہاگے پٹلے بھی لگیں گے، اور تب جا کے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب کریں گے۔ جتنی محنت کریں گے اتنا پھل زیادہ ملے گا۔ قانون ایسے ہے۔ اور قدرت کیا ہے؟ زمین ہے، پانی نہیں ہے، مالی نہیں ہے، دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے، مگر قدرت یہ ہے جنگلوں میں جائیں، نہ کوئی مالی ہے، نہ کوئی ان کی گوڈی کرنے والا ہے، جنگلوں میں جائیں، افریقہ میں جائیں، ساؤتھ افریقہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کھٹمنڈو جائیں، نیپال جائیں، پاکستان کے بالائی علاقوں میں جائیں جہاں درخت ہیں بڑے بڑے، تو قدرت یہ ہے کہ اللہ ان کو پال رہا ہے بغیر مالی کے۔ قدرت سامنے ہے، یہ پورا جہان اللہ کی قدرت ہے، اللہ قادر ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ بیج ڈلے گا زمین میں، کونپل نکلے گی، گندم ہوگی، باجرہ ہوگا، جوار ہوگی، مکئی ہوگی۔ اور قدرت یہ ہے کہ بغیر بیج ڈالے بھی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ ابا ہے نہ اماں ہے۔ شادی ہوتی ہے، اماں پھر ابا پھر اولاد۔ ابا تب بنتے ہیں، نہ آدم کا ابا نہ آدم کی اماں، بغیر ماں باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا۔ آدم علیہ السلام بن گئے مرد جنت میں، اب دل بہلانے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، کہاں فرشتے کہاں بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی سے، بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، بغیر ماں کے۔ قدرت ہے۔ قانون تو تھا کہ ماں کے پیٹ سے حوا پیدا ہوتی، اللہ نے فرمایا نہیں لوگو، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تمہاری ماں حوا کو میں نے بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے میں نے پیدا کیا، بغیر بیج کے بنایا، بغیر محنت کے بنایا، اور اپنے آرڈر سے بنایا۔ کون سے بنایا؟ پھر آدم علیہ السلام سے آج تک 1.25 لاکھ نبی آئے، ان کی امتیں آئیں، ان میں بادشاہ آئے، اچھے بھی آئے، ظالم بھی آئے، جن کا قرآن واقعات بیان کرتا ہے۔ تو نبیوں کی بات ماننے والے صحابی بنے، جنتی بنے، اور سامنے نہ ماننے والے، انکاری انحرافی کرنے والے، جدل و جدال کرنے والے مقابلے پہ اتر آئے، ان کا حشر آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں، میرا نبی مکے میں رہ کر گھبراؤ نہیں، آپ کو تو آخری نبی بنایا، آپ سے پہلے کتنے نبی آئے، کتنوں نے تکلیفیں برداشت کی، امت نے نہیں مانا، ان کے مقابلے میں نکلے، مقابلے والے مارے گئے، تہس نہس ہو گئے، نبیوں کی نبوت چلتی رہی، دین چلتا رہا، شریعت چلتی رہی، تو بھی رہے گا، تیرا دین بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، مسلمان بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، مسجد بھی رہے گی، پگڑی بھی رہے گی، ٹوپی بھی رہے گی، حیا بھی رہے گا، پردہ بھی رہے گا۔ جو کرے گا وہ پائے گا، جو سمجھے گا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابو جہل حضور کے ہوتے ہوئے جب نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہو گئی تو مکے والے ایک مشرک، مکے کے ساتھ ایک کنواں تھا،
اس میں کچرا ڈالتے تھے، منتیں دیتے تھے، حلوہ۔ اسی بیت اللہ میں 360 بت تھا، ان کے آگے حلوہ رکھا، دودھ رکھا، شیرنی رکھی، بریانی رکھی۔ قدرت نے اس کنویں میں اللہ نے سانپ پیدا کر دیا بہت بڑا۔ ابو نوح نے کہا جناب اس کو کیسے ماریں؟ آگ لگاتے۔ وہ آگ جو لگی، آگ کا اثر ایسے ہوا کہ بیت اللہ میں بھی اثر پڑا، دیواروں میں راڑ پڑ گیا، سانپ تو مر گیا۔ آخر مکے والوں نے، مشرکوں نے، مکے کے مشرک نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ عتیبہ نے، شیبہ عاص بن وائل نے، بڑے بڑے سرداروں نے کہا سب کو بلایا، اس کو شہید کریں، اس کو دوبارہ بنا دیں۔ مشرک، بے ایمان، جہنمی، رب کا گھر بنا رہا ہے۔ تو مشورہ کیا، حلال کے پیسے، مسجد میں حلال کا پیسہ لگتا ہے، حرام کا پیسہ نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس دور کا بے ایمان مشرک، اس کا بھی ایمان تھا کہ بیت اللہ تو بنا رہے ہیں مگر پیسہ حلال کا۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے قربانی کرنی ہے، کیا ہو گیا؟ چوری کا لگا دو، سود کا لگا دو، ڈاکے کا لگا دو، نام تو نکلے گا۔ فلاں بندے نے لاکھ کا جانور لیا، نام نکالو۔ آج کا مسلمان اس دور کا مشرک، اس دور کے مشرک کا ایمان تھا کہ اللہ کا گھر بنے تو پاک پیسوں سے۔ اسی بیت اللہ کو شہید کیا تو یہی جو بنا ہوا ہے، یہ حتیم چھوٹی ہوئی ہے، 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ بھی اس وقت میں اسی میں شامل تھا۔ پیسے جمع ہوئے تھوڑے، اسٹیمیٹ لگایا تو پیسے تھوڑے جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، گھر تو بنانا ہے بیت اللہ، اس جگہ کو چھوڑ دو اور اس جگہ کو بناتے ہیں۔ تو ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو طالب نے، ان لوگوں نے اس بیت اللہ کو بنایا۔ میرے بھائیوں، ایمان بڑی دولت ہے۔ لا الہ بولو الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشرک نماز زیادہ پڑھتا ہے، مشرک خیرات زیادہ کرتا ہے، مشرک تہجد پڑھتا ہے، مشرک جمعرات دیتا ہے، مشرک درباروں پہ خیراتیں کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، روڑے بناتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ایمان والے سے زیادہ کرتا ہے، مگر ایک عمل کی وجہ سے اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں۔ نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ صدقہ قبول، نہ خیرات قبول، کرتا زیادہ ہے قبول نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ جناب یہ کیسے؟ مولانا صاحب تم ولیوں کو نہیں مانتے ہو، اللہ والوں کو نہیں مانتے ہو، عبداللہ شاہ کو نہیں مانتے ہو، نورانی نور کو نہیں مانتے ہو؟ بابا مانتے ہیں، ان کی مٹی ہمارا آنکھ کا سرما، مگر جو کام وہ کر گئے وہی کرو، ہم مانتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کہتے ہیں جاؤ، السلام علیکم یا اہل القبور، اور قبروں والے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وانتم سلفنا، تم گزر گئے، ونحن بالعصر، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہم نے بھی مرنا ہے، وانتم اللاحقون، عرصے کے بعد 6 سال 2 سال مہینہ موت کا کوئی پتہ نہیں، ہم بھی آپ کے یہاں آ جائیں گے۔ دعا کریں ان کے لیے، اللہ اگر جنت میں ہے تو اور مزے کروا، اگر کوئی کمی بیچے تو معاف کر، یہ جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ روزانہ قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کے روئے، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے وزیر و امیر جو دنیا دیکھنے کے لیے ترستی تھی، آج منو من مٹی ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اور یہ بھولا بھالا وہیں جا کے بولے کچھ نہیں ملا، نہ مسجد میں ملا، نہ رب نے دیا، کہیں سے کچھ نہیں ملا، تیری دربار پہ آئے ہیں، یا تو دے یا دلوا دے،
اللہ فرماتے اس کو کہتے ہیں مشرک، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ ابو جہل نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ مرکز، ابو لہب نے پیسے لگائے، ابو طالب نے لگائے، عبد المطلب نے لگائے، بڑے بڑے سرداروں نے لگائے، مگر ایک گھر تو رب کا بنایا، مگر ایک عمل بھی قبول نہ ہوا، 70 کے 70 گئے جہنم جنگ بدر میں۔ تو بھائیو ایمان بڑی دولت ہے۔ فرعون نے ایک نہ مانی، مقابلے ہوئے، جنکشن لگائے، اس کا مقابلہ کیا، ہار گیا، دن بدن پیچھے، مگر اپنی بے حیائی سے، اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی ضد سے باز نہ آیا اور کہنے لگا میں رب ہوں۔ میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے کہا تو فرعون نے کہا قالت یا ایھا الملأ، پارلیمنٹ جانتے ہو نا، اسمبلی ہال، ہزاروں سال پہلے، قالت یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، او میرے سرداروں، میرے وزیروں، میرے مشیروں، وزیر خوراک، وزیر پانی، وزیر بلدیات، وزیر خارجہ، وزیر سفارت خانہ، وزیر اوقاف، وزیر حج، اس دور کی مثال دے رہا ہوں۔ یا ایھا الملأ، سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے بغیر کوئی دوسرا خدا ہے کیا تمہارا؟ نعوذ باللہ، خدا تو میں ہوں۔ فرعون کہہ رہا میں رب ہوں۔ دیکھو موسیٰ کو، ادھر دیکھا، یوں دیکھا، تو فرعون کا ایک وزیر تھا حامان، وزیر خزانہ، وزیر خاص، کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان عَلَى الطِّينِ، اے حامان، جی جناب، جی سر، اعوذ باللہ، جی اللہ پاک، لا حول ولا قوت الا باللہ، حامان ایسے کر، گارا بنا، مٹی کا گارا بنا، حیدرآبادی اینٹیں بنا لال، پھر بڑی عمارت بنا، جناب کیا کرو گے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا منزلوں میں، یا حامان علی الطین، مٹی کا محل اینٹوں والا بنا، فجعلنی سرحا، اینٹوں کا محل بنا، بڑے بڑے بالا خانے بنا، روشن دار بنا، اتنا بنا، اتنا بنا، اوپر چڑھ جاؤں گا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ جو کہتا ہے میرا رب ہے، میں اس کے رب کو دیکھوں گا کیا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کافر، رب میں ہوں، تو محل بنا، اوپر چڑھ جاؤں گا اور موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کرتا کیا ہے۔ لعلی اطلع، خبر کروں گا، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کو دیکھوں گا، موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرے وہم و گمان میں میرا تو یقین ہے موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، میں سچا رب ہوں۔ رب رسے تھے مدکس سے، اللہ فرماتے ہیں واستکبرا، تکبر کیا، آکڑ کی، فخر کیا، کرسی کے بل بوتے، سونے تاج کے بل بوتے، پولیس کے بل بوتے، ٹیگر فورس کے بل بوتے، دنیا ڈالروں کے بل بوتے، واستکبرا، کیسا تکبر کیا؟ شیطان کی طرح، تکبر عزازیل را خوار کرد، بز
بزندان لعنت گرفتار کر دے۔ شیطان نے رب کے سامنے جنت میں تکبر کیا، تکبر عزازیل راہ خوار کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر دے۔ رب کے آگے اکڑ میں کھڑا ہو گیا، انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، رب تو نے مجھے شعلے سے بنایا، جلتی آگ سے بنایا، مجھے نور سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، نور کو لائق نہیں مٹی کا سجدہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، تکبر عزازیل راہ خوار کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر، لعنتی الی یوم الدین فخرج انک من الصاغرین، مردود جنت سے نکل جا، تو بڑا لعنتی اور مردود ہے، میرے سامنے آ کھڑ کرتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، لعنت کا توق ڈال کے شیطان قیامت تک مردود اور لعین۔ واستکبر، فرعون نے تکبر کیا، فرعون نے بڑائی کی، فرعون نے اپنے آپ کو سمجھانا، پیشاب کرتا ہوں، پاخانہ کرتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، خون پانی سے بنا ہوں، میں تو بندہ ہوں، عطا رب کی ہے، مگر اس کو پیسہ راس نہ آیا، فخر تکبر میں کیا۔ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کیا بغیر الحق، بنی اسرائیل کے بچوں کو مروایا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، گمان میں کیا آیا میں ہمیشہ رہوں گا، میری کرسی بھی رہے گی، میں ہمیشہ رہوں گا، مگر ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، نہ نبی نہ ولی نہ کتب نہ غوث نہ چھوٹے نہ بڑے، کچھ بھی نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز جان لے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کلو شیء ہالک، درخت شجر حجر مسجد منبر کوٹھی بنگلہ کچھ بھی نہیں رہنا، چٹیل میدان ایک اللہ نے اللہ فرماتے ہیں فاخذناہ، وقت آ گیا ہم نے فرعون کو پکڑا، وجنودہ، اس کو بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، فنبذناہم فی الیم، ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ کیسے کیا؟ تو آج آخری بیان ہے، آخری مارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جی نکال بنی اسرائیل کو، رات کو نکال، سرداروں کو نکال، اپنی قوم والوں کو نکال، عورتوں بچوں مردوں کو نکال، فرعون کو نہیں بتانا، چپکے سے رات کو نکلنا ہے، جو کچھ اٹھا سکو لے لو، نکلو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، ان اسر بعبادی انکم متبعون، میرا موسیٰ شاباش، میرا موسیٰ شاباش، اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جا۔ جی اللہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے سرداروں کو، بنی اسرائیل والوں کو بلوایا، اللہ کہتا ہے نکلو، کہا ٹھیک ہے جناب، پیچھے امام کے اللہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی مانی رات کو بیچارے نکلے، ڈرتے ڈراتے خائف ہو کر، لاکھوں میں، اللہ ہم نکلیں گے، اللہ نے فرمایا تو نکلے گا اپنی قوم کو لے کر، تیرے پیچھے فرعون بھی نکلے گا لشکر لے کر، تو ہاتھ خالی نکلے گا، وہ ہتھیاروں سے آئے گا، مگر میرا موسیٰ گھبرانا نہیں، قانون بھی میرے پاس ہے، قدرت بھی میرے پاس ہے، میں ہوا جو قادر، ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ عزت میرے پاس، ذلت میرے پاس، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں میرے پاس ہے، جس کو چاہوں پگڑی پہنا دوں، جس کو چاہوں سولی پہ لٹکا دوں، جس کو چاہوں آگ میں جلا دوں، جس کو چاہوں ملیا میٹ کر دوں، جس کو چاہوں غرق کر دوں، میری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
سارے نکلے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سچی بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی کہاوت نہیں ہے، کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا اور واقعہ سچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی، نماز کے سے پہلے ٹائم آیا، دیکھا نہ کوئی غریب آیا، نہ کوئی چوکیدار آیا، نہ کوئی ماسی آئی، نہ کوئی گھر کام کرنے والا آیا۔ فرعون نے کہا شہر خالی ہے، دیکھو جا کے دیکھیں تو موسیٰ کی قوم کا ایک بندہ نے پوری بستی کی بستی۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے کہا شاباش او میری سیکورٹی والے ہو، او میری ٹیگر فورس والے ہو، میرے کمانڈو، میرے جلادو، میرے سپاہ سالارو، شاباش گھوڑوں پہ بیٹھو، پورے مصر میں اعلان کرو آج جنگ لڑنی ہے، نہ موسیٰ کو چھوڑنا ہے، نہ موسیٰ کی قوم کو چھوڑنا ہے، بغیر میرے پوچھے میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، اعوذ باللہ، میں بادشاہ ہوں، اجازت نہیں مانگی، ہاتھ نہیں باندھے، منت نہیں کی، بغیر پوچھے چلے گئے۔ جو کچھ تمہارے پاس ڈنڈا، کلہاڑی، ریفل، کلاشن اس دور میں، تیر ہے، کمان ہے، ڈھال ہے، جو کچھ بھی ہے لے آؤ، شاباش۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ ظالم ہیں، فرعون کا جب آرڈر آیا سب بھاگ پڑے، تالیاں بجاتے، دنیا اکٹھی ہوئی۔ لکھا ہے 22 لاکھ یا 70 لاکھ کے قریب پورا مصر جمع ہوا غریبوں کو مارنے کے لیے، اور کہنے لگا فرعون ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، وہ یارا یہ تھوڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ ایک ہے، اس کا بھائی ہارون ہے، 2 وہ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، مرے ہوئے ہیں، سکڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کے پلے نہیں ہیں۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بالکل تھوڑے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا نعوذ باللہ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ مجھے بڑا غصہ دے کے گئے ہیں۔ فرعون دانت سے بیٹھا غصے میں، کبھی اندر بھاگتا ہے، کبھی محل میں باہر آتا ہے، ہاتھ میں تلوار اٹھائیے درہ، پاؤں نیچے لگاتا ہے، کبھی یوں جاتا ہے، کبھی یوں۔ انسپکٹر صاحب کو دیکھو، ایس پی صاحب کو دیکھو، جیلر صاحب کو دیکھو، وڈیرے صاحب کو دیکھو، عدالت کے بالا افسر کو دیکھو، نیلی پیلی پٹی والے کو دیکھو، سماتا نہیں ہے، دھرتی پہ پاؤں نہیں لگتے۔ فرعون نے کہا ان ہؤلاء، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یارا یہ تھوڑے ہیں، بالکل قلیل ہیں، لشرذمۃ قلیلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ او میرے سردارو، میرے پارلیمنٹ والے ہو، او میرے کمانڈو، میرے جلادو، جی جناب، جی اللہ پاک جی، نعوذ باللہ، مجھے بڑا غصہ دلوا کے گئے ہیں کہ ایک نے بھی میرے سے اجازت نہیں مانگی، پوچھا نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہنے لگا؟ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم تو مسلح جماعت ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس جہاز بھی ہیں، میرے پاس بم بھی ہیں، میرے پاس میزائل بھی ہیں۔ امریکہ نے کہا تھا، بڑے بڑے یورپی ممالک نے کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے، افغانستان کے ملا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ملاؤں نے کہا ہمارے پاس ایک چیز ہے، لا الہ الا اللہ، بولو او بولو سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کون ہے؟ بولتے نہیں، اللہ
تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ بجاؤ نکارا بجاؤ، بم برساؤ، میزائل برساؤ، جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ فرعون کہنے لگا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم نکٹھو نہیں ہیں، ہمارے پاس جماعت ہے، میرے پاس مسلح ہتھیار ہیں، میرے پاس سیکورٹی ہے، میرے پاس ٹائیگر فورس ہے۔ بیچارے خبروں میں بتا رہے تھے ہمارے صحافی اینکر جناب عمران خان صاحب نے 2000 ٹائیگر فورس تیار کر رکھی ہے، کیا ہوگا پاکستان کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے تو مشو مغرور، شعر یاد آ گیا، تو مشو مغرور برحل میں خدا، تو مشو مغرور برحل میں خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر ترا۔ او میرے بندیو، میرے حوصلے پہ کبھی سرگرنا نہ ہوا کرو، باغی سرکش نہ بنا کرو، میرے آگے دیر ضرور ہے مگر اندھیر نگری۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ تو مشو مغرور برحل میں خدا، فارسی والا کہتا ہے اللہ کے حوصلے پہ سرگرنا نہ ہو، دیکھ رہا ہے تیرے کھانے کو، تیرے پینے کو، تیری ٹور کو، تیری قطار کو، تیری عیش و عشرت کو، رات دن رب کے سامنے ہے۔ تو مشو مغرور برحل میں خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر ترا، ان بطش ربک لشدید، انہ یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ پکڑ لے تو چھڑوانے والا کوئی، جو چاہے کرے پوچھنے والا۔ فرعون کے پاؤں نہیں لگتے، مصر کے محل میں چھلانگے لگا رہا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا موسیٰ جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تم اپنا کام کرو، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، فرعون نے کہا بابا شاباش نکلو، جناب سونا پڑا رہے، چاندی نہیں اٹھانی، سونا نہیں اٹھانا، گھر کا سامان کچھ نہیں اٹھانا، صرف ڈنڈا لڑنا ہے نا، ہتھیار اٹھانے ہیں، باقی سب کچھ رہے۔ جاتے ہیں عین اور غین، ڈز 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 ڈز، ایک آرڈر کریں گے 1 2 3، الٹ رہیں گے، سب کو مار کے واپس آ جائیں گے اور مزے کریں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ فرماتے میرے محمد کریم بولو صلی اللہ، میرا پیارا میرا نبی ابو جہل کو بول، مکے والوں کو نہیں کرو نہیں کرو۔ ابرا نے بھی کہا تھا ابھی آتا ہوں بیت اللہ کو گرا کے، مگر ابرا کو علم نہیں تھا جس کا گھر ہے اس کا محافظ بھی۔ وہ بولو ابرا بچا 14,000 کا لشکر منٹوں میں، نہ آپس میں لڑے نہ جنگ و جدال ہوئی، ابابیلوں کو اللہ نے بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، بھوسا بنا کے رکھ دیا۔ بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتا، دعویٰ کرتے ہو خدائی کا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعونیوں کو قبطیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو پوری رعایا، پوری ان کی سیکورٹی، کرے کون بھرے کون، سب کو ہم نے نکالا۔ من جنات، باغ بھی رہ گئے، چشمے بھی رہ گئے، وکنوز، خزانے بھی رہ گئے، ومقام کریم،
بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بھی، عزت والے گھر بھی چھوڑ کے نکلے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں جا کر بسایا، ان سے بھی اعلیٰ مقام دیے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، موسیٰ علیہ السلام آگے، سردار موسیٰ کے پیچھے، غریب لوگ اس کے پیچھے، بھاگتے بھاگتے دریائے کلزم، دریائے دجلہ، دریائے فرات، مصر والا دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ بیچارے کھڑے ہیں تھکے ماندے، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، اور سوچ رہے ہیں آگے دریا بہہ رہا ہے کیسے۔ موسیٰ تھوڑی دیر گزری، اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کا ٹائم آیا، سورج پورا گول ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، 7:30 کا ٹائم آیا، کیا دیکھا ان بیچاروں نے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، صبح کا ٹائم آیا، اشراق کا ٹائم آیا، سورج جوانی پہ نکلنے لگا، پورا گول ڈیرا بن کے سفید ہو گیا۔ پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو تلواریں چمک رہی ہیں، لشکریں آ رہے ہیں، فرعونی ڈنڈے دکھا رہے ہیں، آ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ گئے، او اسرائیلی ہو، او موسیٰ کو ماننے والے ہو، موسیٰ کے رب کو ماننے والے ہو، ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ گھوڑے ہیں، ٹانگیں ہیں، سوار ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، غبار اڑ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، آج وہی اللہ ہے، اللہ وہ بولو، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ ہم نہیں رہے، ہم ہو گئے بے ایمان، دل ہو گئے کالے، شراب، جوا، سود، زنا، ڈاکہ، منافقت، لطافت، ظلم، بربریت، ہر بندہ 1 سے 2، 2 سے 4 کہتے مال آئے آنے دو، خدا خوفی نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، وہ ظالموں کا لشکر، یہ غریبوں کا لشکر، وہ ہتھیاروں کے ساتھ، یہ خالی دامن کچھ بھی نہیں ہے۔ دریا کے کنارے پہ تَرَى الْجَمْعَانِ، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یوں سمجھو گلشن چورنگی پہ وہ فرعون آ گیا، یہ کھڑے جوالی کر لیں۔ بیچاروں نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، لے کون آئے ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اعتبار کیا، کہنے لگے کالا صاحب موسیٰ، سمجھ آ رہی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ کے امتی، موسیٰ کے دوست، اصحاب کہتے ہیں صحابی کو، کالا صاحب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہائے وہ موسیٰ مروا دیا، ککھ نہ بچا پلے۔ پہلے کبھی کبھار 1 2 3 مارتا تھا، کیا مقابلہ کریں گے بے غیرت ظالم کا؟ وہ ہتھیاروں کے ساتھ ہم خالی ہیں، آگے بھاگیں تو پانی، پیچھے بھاگیں تو ظالم، جائیں تو کدھر جائیں؟ اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ تو نے مروا دیا، جب سے تو آیا ہے تو نے ہمیں کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سکون کا ایک دن بھی گزرنے نہیں دیا، تیرے پیچھے جب سے لگے ہیں، واہ موسیٰ واہ، مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا کلا، وہ بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟
اللہ ہم کو یقین دے دے اپنی ذات۔ روٹی ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، کون ملے؟ اللہ مل جائے۔ جس کے دل میں اللہ گیا۔ اب یہ جو قربانی کا سیزن ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اللہ گوشت کھاتا ہے؟ گائے ذبح کرو، دمبا ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو، پلا پلا جانور ذبح کرو، کیوں کرواتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا، لوگو مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ولا دماؤہا، نہ مجھے خون کی ضرورت، نہ چمڑے کی ضرورت، نہ بال کی ضرورت، ولکن ینالہ التقوی، مجھے تمہارے دل کی ضرورت ہے کہ مجھے دل کون دیتا ہے۔ یار یار کو بولے 100 روپے تو دے، کہتا لے 200، ہوا جو میرا یار، تو 100 مانگتا ہے، یہ پکڑ 1000۔ اس یار کو یار راضی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سیزن ہے دل دینے کا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ اندر جو دل کا ٹکڑا ہے نا، یہ مجھے کون دیتا ہے۔ مال پال کے، پوس کے، خرچہ کر کے، لاکھوں میں پال کے، اور دل میں یہ کہتا ہے تو نے دیا تو میں تیرے نام پہ حسین دے دوں۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ مجھے گوشت کی ضرورت، نہ مجھے چمڑے کی ضرورت، نہ مجھے بال کی ضرورت، ولا دماؤہا، نہ خون کی ضرورت، تو پھر اللہ کیوں ذبح کرواتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی، میں دیکھتا ہوں کہ دل مجھے کون دیتا ہے۔ تو بھائیو یہ جان یاد رکھو، اگر خدا نہ خواستہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا، اللہ کروا بھی دیتا، اور آج ہم ذبح کرتے نہ کرتے؟ بولو، 5-6 سال کا، 7 سال کا حسین جمیل بچہ باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ہم تو بکری نہیں دیتے۔ اور غریب بیچارہ جو عام لوگ ہیں، چور بھی دیتے ہیں، ڈاکو بھی دیتے ہیں، چوری کر کے، چوری کا جانور ذبح کر کے قربانی کر رہے ہیں۔ ارے کیوں کر رہے چوری کا جانور؟ کہتا ہے قبول ہو نہ ہو نام تو نکلے گا۔ فلاں خان صاحب نے بھینس ذبح کی، لاکھوں کے جانور، کروڑوں میں جانور۔ تو میرے بھائیو، اب غریبوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، واہ صوفی صاحب، واہ موسیٰ کلیم اللہ، واہ تیرے پیچھے لگ گئے، بیڑے غرق ہو گیا، انا لمدرکون، تو نے ہمیں مروا دیا، ہلاک کر دیا۔ وہ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا کلا، نہیں وہ میاں نہیں، بھتارو، ریسو، سردارو، غریبو، کالو، گورو، امیرو، میرے اوپر یقین کرنے والوں، کالا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ گلشن چرنگی سے جامعۃ الرشید آ گئے، وہ اسپتال کے قریب آ گئے، عبدالرب اسپتال آ گئے، اور تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ کیسا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ کالا کلا، اللہ ہمیں ایمان دے دے، یہی ایمان ہمیں دے دے، بولو آمین۔ کالا کلا انا معیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہی ایمان بناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہرگز ہو سکتا نہیں، انا معی ربی، میرے ساتھ میرا، بولو آپ کے ساتھ کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے گھر بیٹھے، ہم اللہ کے گھر بیٹھے اکیلے، دل دے کے اللہ کو آئے ہیں، پیچھے کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نماز پہ جائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انا مایا مایا، میرے نال میرا اللہ، میرے ساتھ میرا مولا، انا مایا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ وہ کہنے لگے جناب موچی موڑ آ گئے تمہارے سمجھانے کے لیے، او گلشن چرنگی گئی، سمدانی اسپتال گئی، موچی موڑ آ گیا، او موسیٰ بر گئے دھاڑ وہ فریاد وہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، جا بھاگ میرے موسیٰ کو بول، فاوحینا الی موسیٰ، اے موسیٰ جی رب، ان اضرب بعصاک البحر۔ یہ کیا ہے بھائی؟
امام بخش، ڈنڈا، سوٹا، آسا مبارک، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا فَأَوْحَيْنَا، میں اللہ نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اِلَىٰ موسیٰ، اے موسیٰ جی اللہ، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کھڑا ہوا ہے کیوں اللہ میاں؟ تیری آرڈر کے انتظار میں، تیرے حکم کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا شاباش، دونوں ہاتھ میں پکڑ، دونوں ہاتھ میں پکڑ ڈنڈا، توجہ توجہ، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اوپر کر کے سیدھا لگا پانی کو ڈنڈا۔ کہاں فرعون، کہاں اس کا لشکر؟ پانی بیچارے نے کیا قصور کیا کہ ایک ڈنڈا ماروں؟ اللہ نے کہا مار تو صحیح، میں نے قدرت دکھانی ہے، قدرت، میں قادر ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اور میں تجھے قدرت دکھاتا ہوں۔ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ڈنڈا مارا، صرف ایک دفعہ ڈنڈا لگا، جیسے چھپک پانی میں ڈنڈا لگتا ہے، ڈنڈا لگتا کہ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی پھٹ گیا، سڑکیں بن گئیں، پانی لپیٹ کے جمع ہو گیا، ایک دیوار پھر سڑک، پھر دیوار پھر سڑک، کس کی دیوار؟ پانی کی دیوار۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شاباش میاں، وہ کہتا ہے شاباش، شلواریں اوپر کرے نہیں، چادریں اوپر کرے نہیں، فرمایا نہیں، یہ سیڑھیوں بنا ہوا ہے، یہ حقز پہ بن گیا، کہاں دریا چلتا، پانی نیچے خشکی ہو گئی ہے، اندر گھسو 12 سڑکیں بن گئی، پانی بالکل دیوار بن کے کھڑا ہے۔ جب اندر جانے لگے کہ موسیٰ 12 سردار ہیں، 12 ہمارے قومی ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا وہ آ رہے، پھتو آ رہا ہے، نتھو آ رہا ہے، ریس آ رہا ہے، چودھری آ رہا ہے، خان آ رہا ہے، اللہ کو بول سوراخ بنا دے۔ پانی میں کیا بن گئے؟ وہ بولو آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پیچھے کا ڈر تھا، بیچارے جو کچھ تھا، بچے، بوڑھے، نوجوان، مائیں، بہنیں، اللہ فرماتے وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، یہ بھاگ بھاگ کے اس کنارے پہ پہنچے، فرعون بھی پیچھے آ گیا، فرعون کا لشکر بھی ہتھیار سمیت آ گیا، فرعون کا گھوڑا رک گیا۔ فرعون نے کہا، بڑا سمجھدار تھا، بہت بڑا سمجھدار تھا، مگر تھا کافر بے ایمان۔ اس نے کہا یار موسیٰ نے یہ ڈالا تھا، سانپ بنا، کامیاب کامیاب کامیاب، دریا راستہ دے دے، لگتا ہے دال میں وہ گھوڑے کو کھینچے، گھوڑا پیچھے جائے، آگے جائے نہیں، گھوڑا ہو، خچر ہو، گدھا ہو، ان کو عذاب نظر آتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں نہلاتے ہیں، ہم لوگ ہم بھی جائیں گے، 5 دن کے بعد مردہ پھٹتا ہے، کوئی نہیں بھی پھٹتا، سوچتا گیا مردہ پھٹا، ایسے پھٹتا ہے جیسے بم پھٹے، سوائے انسانوں کی ہر چیز سنتی ہے مگر اللہ ہمیں سنانے نہیں دیتا۔ فرعون نے کہا اتنا بڑا منظر، پانی سڑکیں بنا کے کھڑا ہے، لگتا ہے موسیٰ کا کمال نہیں یہ۔ پچھلوں نے کہا سردار صاحب، او خدا صاحب، بادشاہ سلامت، خیر تو ہے، آپ رک گئے۔ انہوں نے کہا یار ذرا سوچنا، تو انہوں نے کہا نہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے بادشاہ سلامت۔ فرعون تیرے ڈر سے تو پانی نے راستے چھوڑ دیے اور تو روک کے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب پیچھے بھاگتا تو ہر کوئی کہتا یہ الو کا پٹھا ہے، ہمیں بغاوت میں رکھا اس نے ساری زندگی، مگر رب کو منظور تھا کہ بہت کچھ ہو گیا، آج آخری جنگ ہے، آخری معرکہ ہے۔ فرعون کے ذہن میں نہیں، ان کی قوم کے درباریوں میں، فوج پولیس کے ذہن میں نہیں ہے کہ ابھی جا رہے ہیں واپس آئیں گے یا، یہ کس کو علم تھا؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے میرے بندیو میں روزانہ نہیں پکڑتا، اور جب میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر میں چھڑوا میری پکڑ کو سکتا کوئی نہیں، اور پھر اس کے ذریعے ہیں
انسان کا وہم و گمان نہیں. کیا ہوا؟ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ. او دنیا والو، مکے والو، مدینے والو، پاکستان والو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ، جو ان کے ساتھ ان کے ماننے والے، اجمعین، سارے کے سارے نکل کے اس کنارے پہ پہنچے. ثم اغرقنا الاخرین، پیچھے فرعون اندر گھسا، پورا لشکر اندر دریا کے کنارے سے نکل کے جب پورے درمیان میں پہنچے، اللہ نے فرمایا او پانی، جی مولا شاباش، پہلے تو یوں بہ رہا تھا، اب یوں شروع ہو جا. کیسے بہ رہا تھا؟ ندی یوں بہتی ہے، یوں بہتی ہے. ہمیشہ پانی گلگت سے، کشمیر سے 25 فٹ کراچی نیچے ہے اور کشمیر 25 فٹ اوپر ہے. سارا دنیا کا پانی مل ملا کے سمندر میں. میرے بھائیوں، اللہ کا جب آرڈر آیا، پانی کو اللہ نے ایسے کیا جو بالکل چپ کر کے سرناٹا کر کے دیوار بنا ہوا تھا، وہ ایسے کھلا بجائے یوں کہ یوں شروع ہو گیا. جب یوں ہوا 70 لاکھ، بعض روایات میں 22 لاکھ بندہ ہتھیاروں کے ساتھ مسلح، 5 منٹ میں ایک بھی، بولو، ایک نہ بچا. فرعون کے گھوڑے گئے، تانگا اوپر نیچے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جا فرعون کی چوٹی سے پکڑ، ادھر سے. جبرائیل نے آ کے فرعون کو ادھر سے پکڑا تو اوپر کھینچا. دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آگے خوشیوں میں لوگ تالے بجا رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ موسیٰ واہ، واہ تیرا رب واہ، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو بھی کامیاب، تیرے رب نے سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا رہائی کا. تو فرعون نے دیکھا، کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون. اے موسیٰ، تجھے بھی مان گیا، تیرے رب کو بھی مان گیا، اس پارٹی کو بھی مان گیا، میری جان چھڑا. اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر اس کو دھسا نیچے. دوسرا غوطہ آیا، پھر تیسرا غوطہ آیا. جب پانی سے پیٹ بھر گیا، فرعون صاحب جو الہ پاک تھا، نعوذ باللہ ٹمپریلی خدا بنا ہوا تھا، میری سیکورٹی، میری فوج، میرا اسلحہ، میری دنیا، میرے نوکر، میرے چاکر، ہماری عدالتیں، ہمارا تھانہ، ہمارے اوپر نیچے والے، دنیا نہیں نظرتی، رب نہیں نظرتا. ایک قلم اس کے پاس ہے، ایک قلم میرے پاس ہے. وکیل بننا بڑی اچھی بات ہے. وکیل اگر کیس لڑ کے اپنے حقوق دلوائے، اس جیسا دیانتدار دنیا میں نہیں. اگر وکیل بغاوت کر کے ظالم کو چھڑوا دے اور مظلوم کو پھنسا دے، اس جیسا ظالم دنیا میں نہیں. قیامت کے دن اللہ فرماتے 3 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ. سایہ کس کا ہوگا؟ بولو، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. فرمایا ایک وہ نوجوان ہوگا، جوانی آئی، جوبن جوانی، حسین و جمیل دنیا تھی، راستے سے گزرتا، لوگ عورتیں سیٹی بجاتی تھیں، آجا آجا آجا، اور لو کر لیں، پیار کر لیں. وہ دیکھتا نہیں تھا، وہ شرم کے مارے یوں کر کے روتا تھا کہ یا اللہ ہو کیا گیا، یہ تو مرد کا کام تھا بے حیائی کرنا، یہاں تو معاملہ ہی درگزر ہو گیا. لڑکی مجھے بلا رہی، کہتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن جس نے، نوجوان نے اپنے شرم کو بچایا، خیانت نہیں کی، اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہو. بولو سبحان اللہ. جج عدالت کا، سپریم کورٹ کا جج، جس نے کہا گولی تو کھا سکتا ہوں، نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر فیصلہ انصاف والا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں عادل بادشاہ، عادل وزیر، عادل جج، قیامت کے دن کوئی لا ذل الا ذل اللہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے عرش کا سایہ ہوگا. اسی میں وہ جج بھی انصاف والا ہوگا. اس نے دنیا کو نہ دیکھا، کس کو دیکھا؟ اور بولو بھائیو. تو بہرحال ٹائم ختم ہو گیا ہے. فرعون نہ رہا، فرعون والے نہ رہے. اللہ نے فرمایا لعبرۃ لأولی الالباب، لعبرۃ لأولی الابصار، آیات للمؤمنین. لوگوں، میں نے قرآن میں لکھ کر فرعون کے لیے کیا کیا؟ پانی کو حکم دیا، لگا موت، اس کی لاش کو باہر پھینک دے. فرعون باہر آ گیا.
وجود میں ذروں میں سمندر کے ذرے گزر گئے، دریا کی ریتی گزر گئی، لوگوں نے ممی تیار کی، مصر والوں نے سائنسدانوں کو بلایا، امریکہ جرمن اس دور میں یہودی بلائے گئے اور کہا نہیں یہ ڈوب کے مرا ہے، غرق نہیں ہوا ہے۔ جب چیکنگ ہوئی بڑے اعلیٰ کاری سے تو انہوں نے کہا واقعی لگتا ہے۔ ادھر قرآن کھول کے سنایا، سورۃ قصص میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ شعراء میں، او میرے بھائیوں سورۃ مائدہ میں جب انہوں نے قرآن کھولا، مصر کے قاریوں نے قرآن، مفتیوں نے قرآن سنایا، یہ وہی فرعون ہیں جس کے دانت یوں نکلے ہوئے ہیں، لمبا چوڑا اللہ نے رکھا ہے۔ لوگوں جو کہتا تھا میں رب ہوں، یہ رب ہے، یہ ٹمپریلی رب۔ تو میرے بھائیوں مولوی کو سوچنا چاہیے، تبلیغی کو سوچنا چاہیے، جوان کو سوچنا چاہیے، جاہل بوڑھے کو سوچنا چاہیے، صدر وزیر کو سوچنا چاہیے، جج پارلیمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ لاکھوں آئے لاکھوں چلے گئے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، کون رہے گا؟ بولو۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، نام اس کا رہے گا۔ یہ واقعات اور یہ ہمارے سمجھانے کے لیے نبی کو اللہ نے تسلی دی، میرا پیغمبر مکے والوں کو سنا اتنا ظلم کرو جو تمہیں راس آئے، مگر ابو جہل کو راس نہ آیا اور جنگ بدر لگی۔ معاذ اور معاذ 11 سال کا اور 13 سال کا لڑکے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، چھلانگ لگا کر ایسے مجاہد بن 11 سال اور 13 سال، اور جس کے ہاتھ میں حضور کی تلوار ہے اٹھائی نہیں جا رہی۔ پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن محمد کا دشمن کون ہے؟ فرماؤ کاڑے گھوڑے پہ سوار ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، تاج پہنا ہوا ہے، مکے کا سردار ہے، پکا بے ایمان کافر مشرک ہے، یہ محمد کا دشمن؟ فرمایا جی۔ دونوں ایسے بھاگے جیسے شاہین اور باز اڑتا ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اچھل کے لگائی تلوار، ایک نے لگائی ٹانگ پہ، دوسرے لگائی گردن پہ، پھر ابو جہل نیچے گرا اور کہنے لگا ہائے 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 وہ مکے والوں، مجھے کوئی مکے کا محمد کے نعوذ باللہ کو بڑا پہلوان مارتا، ناکامی اس لیے ہے کہ میرے محمد کے 2 بچوں نے مجھے مار دیا اور قتل کر دیا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے دیکھا وار کر کے حضرت معاذ کو پیچھے سے تلوار ماری تو بازو کٹ گیا۔ بازو جو کٹا تو تھوڑا چمڑا بچا، وہ بازو جو تھا لپک رہا تھا، ایک تلوار سے لڑ رہے تھے، اور جب دیکھا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو سنبھالوں یہ تلوار سنبھالوں، پاؤں کے نیچے دے کے لگایا زور، اس ٹکڑے کو پھینک دیا، دونوں شہید ہو گئے، مگر محمد کے دشمن کو جہنم فی النار کیا۔ میرے بھائیوں اسلام بچاؤ، دین بچاؤ، حیا بچاؤ، شرم بچاؤ، دھرم بچاؤ۔ کوئی حکومت ہمیں نہیں دے گی، کوئی کسی کا یار نہیں ہے، 2 رشتے ہیں جو محبت کے، ابا اور اماں۔ ابا بولو، بیوی مطلب کی بچہ شام کو آیا تو ماں دیکھتی ہے بیٹا کھانا کھایا، بیوی دیکھتی ہے جیب کو مال کمایا، آج کتنا مال ملا، جلدی کھڑا ہو جا چیکنگ کروا پہلے۔ بیوی دیکھے جیب کو، ماں دیکھے پیٹ کو، بہن مطلب کی، دوست مطلب کا، دنیا مطلب کی، ایک رشتہ اماں ابا وہ مطلب کا نہیں، اس سے بڑھ کر رب ہے جسے مطلب نہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہر آنے والا، ہر کھانے والا، یہ چور چرکے میرے بھائیوں ان کا کام ہے بنا ہوا، اور تاریخ گواہ ہے۔ فرعون لگا ہوا ہے عجائب گھر میں، گوشت چڑھ جاتا ہے، چوہے منگواتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، وہ چوہے گوشت نوچتے ہیں، پھر اوپر وہ لیبل لگاتے ہیں، کیا دوائی ووائی لگا کے، یا اللہ یہ کیسے فرما اس کو رکھنا ہے۔ فرعون کو رکھنا ہے قیامت تک، روح کو سزا مل رہی ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا، حامان، شداد، قارون، فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب یہ کھڑے ہوں گے، جہنم کا جوتا ہوگا کغلی الحمیم۔ فرمایا ایک پیپ پلائی جائے گی اور بھیجا ایسے ابلے گا دماغ میں، جیسے رمضان کے سیزن میں پکوڑا کڑھائی میں ڈالو، بیسن تو شو کر کے پکتا ہے، تو یہ سارے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ ہے میرے دشمن جو کہتے تھے ہم ہیں نہیں رکھیں گے، ارے تم ہو پیشاب کی پیداوار، مننے کی قطرے کی پیداوار،
تمہارے بنانے والا اللہ، سورج کھینچنے والا اللہ، خلقم بعد خلقم، ایک مما ایک ابا ایک بچہ، 2 سال کے بعد اسی اماں سے دوسرا بچہ، ایک زمین ایک پانی، 18 بچے 15 بچے۔ شرم ہی نہیں تجھے آتی؟ رب کو پہچانتا نہیں؟ میں کرنا میرے جیسا دنیا میں نہیں۔ فرمایا کامیاب وہ ہے جو کہے سارا جہان میرے سے اچھا، کتا بھی میرے سے اچھا، بلا بھی میرے سے اچھا، میں سارے جہان سے گندہ، یہ ہے کامیاب۔ وہ کہتا اوے جانتا نہیں ہے میں چودھری صاحب ہوں، تو میں خان صاحب ہوں، جناب میں میاں صاحب ہوں، میں مولوی صاحب تیری بات سے چیر دوں گا۔ رب کہتا ہے پہلے کہاں گئے تو تو چیرے گا۔ بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ رب کو پہچانو، اذان ملے نماز پہ آؤ، بہن بیوی بیٹی رشتہ دار اڑوس پڑوس کا خیال رکھو، کسی کے حق تلفی نہ کرو، رب کو دل میں بساؤ، اس ٹکڑے کو رب کو دے دو، رب تمہارا ہم اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرمائے۔ قربانی کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ فرصت دے، اچھا جانور لے آؤ، فرصت نہیں تو حصہ رکھ لو، حصہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں رکھو۔ جن کے پاس پیسہ ہے قرضہ نہیں دینا، سود اٹھا کے نام نہیں نکالو، ہے تو کرو، نہیں تو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ نے دیا تو کر لو، نہیں جناب ادھر سے ادھارے پیسے مانگے ہیں 1.5 لاکھ کا جانور لے آئے، کیوں لے آئے؟ جب اللہ منع کرتا ہے تو کرو، نہیں تو نہیں کرو، قرضے اٹھا کے۔ اور آخری بات، اللہ نے طاقت دی ہے، اب اخباروں میں بھی آ رہا ہے 50 لاکھ کا ایک جانور ایک نے خریدا، اس بندے کو خدا ہدایت دے کہ 50 سے 25 جانور لے لے، سب کو ذبح کر کے غریبوں کو بٹا۔ ابا آدم سے شروع کر قربانی آج تک، ولی پیر فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت اماں حوا، ابا آدم، سب کی قربانی کر کے 50 کے 25 جانے غوروں بھی وہ گوشت بانٹ لے، افغانستان بھیج دے، کشمیر میں بھیج دے، اور جہاں جہاں غریب رہتے ہیں ہم ثواب ملے اور نیت خالص ہو۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک